آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہوا وہ شخص بے چین سا لگتا تھا، اور اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میری بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کی لال روشنی بند ہوئی، ڈاکٹر باہر آئے تھے اور وہ شخص لپک کر ڈاکٹرز کے پاس پہنچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے اور میرے بچے، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹرز گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ دیکھیے مسٹر، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، لیکن آپ کا ایک بیٹا۔ ڈاکٹر کے وقفہ دینے پر اس شخص کی جان لبوں پر آئی تھی، لیکن کیا؟ ہوش ڈاکٹر کی بات سنے بغیر اندر کو بھاگا، جہاں اس کی بیوی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ طلال، مجھے بھی بچے دکھاؤ نا۔ وہ جو فوراً بھاگ کر بچوں کے کارٹ کے پاس پہنچا تھا، اس کی بیوی یوں اسے بدحواسی میں بھاگتے دیکھ پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں ایک بچے کو روتا دیکھ اس کی آنکھوں میں شکر تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر ساتھ خاموش لیٹے بچے پر پڑی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آخر وہ رو کیوں رہا تھا؟ کیوں رو نہیں رہا تھا؟ تو کیا ڈاکٹر نے جو کہا وہ سچ تھا؟ اللہ کے دیے ہوئے تو تحفوں میں سے ایک تحفہ کھو چکے تھے۔ طلال، کیا ہوا ہے؟ ایسا کیوں کھڑے ہو؟ اس کی بیوی بمشکل درد برداشت کرتے ہی کاٹ کے پاس آئی تھی، مگر جیسے ہی نظر اس بچے پر پڑی تو اس کا دل لرزنے لگا۔ جہاں اس کا ایک بچہ رو رہا تھا، وہیں دوسرا دنیا جہاں سے بے خبر خاموش لیٹا تھا۔ طلال، یہ رو کیوں نہیں رہا؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے طلال، کچھ تو بولو۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ تو بدلے میں طلال نے سرخ پتی آنکھوں سمیت اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کے دل دہلا دینے والی چیخیں اسپتال میں گونج اٹھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں آخر میں ہی کیوں؟ مجھے ہمیشہ کیوں ادھوری خوشی ملتی ہے؟ نہیں، اس بار نہیں اللہ، پلیز اس بار میں نہیں، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے میرا بچہ لوٹا دیں اللہ۔ گر گرا کر روتی ہوئی وہ وہاں کھڑی لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی سسکیاں وہاں کھڑے ہر شخص کے دل پر چیر رہی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماں کو ایسے دیکھنا۔ اس نے روتے ہوئے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا منہ چومنے لگی۔ میرا بچہ، میری جان، کتنا پیارا ہے، ماں کا سب سے پیارا بیٹا، راجا بیٹا ہے یہ میرا، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ میرے بیٹے کی آنکھیں کیوں بند ہے طلال؟ یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ اس کی بیوی کی سسک سسک کر رو کے پوچھنے پر طلال کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ سننے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ میرا بچہ، اپنے بچے کے سر رکھ کر روتی وہ بالکل کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے آنسو اس کے بچے کے چہرے پر گرنے لگے، اس بچے کی پلکوں میں حرکت ہوئی تھی۔ ممتا کی آغوش اور اس کا گرم لمس بچے نے محسوس کر لیا تھا۔ پھر اتنی دعاؤں کے بعد کیسے نہ اللہ اس ماں پر رحم کھاتا۔ ایک دم فضا میں بچے کی رونے کی آواز گونج اٹھی، جس پر دونوں ہی ماں باپ کے دل رک کر پھر سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے۔ طلال، طلال، ہمارا بچہ! اس کی بیوی خوشی سے چیخ اٹھی۔ اپنے بچے کو آنکھیں کھول کر روتا دیکھ طلال فوراً گر گیا تھا۔ وہاں کھڑی ہر ڈاکٹر اور نرس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایسا موازنہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی انڈر آبزرویشن دے دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر ایگزامائن کر کے باہر آئے تو دونوں ہی بے تابی سے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مسٹر طلال، کہنا پڑے گا، ایسا میریکل ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو آج ہوا وہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے آپ کے بیٹے کو دوسری زندگی دی ہے۔ جہاں آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، وہاں ایک بری خبر بھی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدہ ہوتے کہا تو وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ ہاں، کہ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، مگر نتیجہ سامنے یہ آیا ہے کہ آپ کا بیٹا بول نہیں سکتا۔ اور ان کی بات پر دونوں ماں باپ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ رات کے پہر جب ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا، وہیں لندن کے ایک گھر میں بھی گہری خاموشی تھی، مگر یہ ایک معنی خیز خاموشی تھی جس میں انتہائی دکھ، تکلیف اور خوف بنا تھا۔ جہاں اس گھر کے باہر برف باری منظر کو نہایت دلکش بنا رہی تھی، وہیں اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں وہ چھوٹی بچی دروازے سے کمر لگائے بیٹھی باقاعدہ خوف سے کپکپا رہی تھی، جس کی ماں آج گھر پر نہیں تھی۔ اور وہ درندہ صفت آدمی جو کہنے کو تو اس کا سوتیلا باپ تھا، مگر کسی درندے سے کم نہ تھا، آج اسے اچھا موقع ملا تھا اپنا شکار کرنے کا۔ وہ نہایت گھٹیا ارادے کے لیے بچے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں کی دھمک محسوس کرتے اس نازک بچی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس کا سوتیلا باپ، جس کی اس پر شروع سے ہی بری نظر تھی، اسے بری طرح سے چھوتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو بتاتی تھی وہ آگے سے بچی سمجھ کر ڈپٹ دیتی، لیکن آج وہ اپنا برا فعل بے خوفی سے انجام دے سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی بچی کو کئی بار جنسی ہراساں کر چکا تھا، مگر اس کی ماں کی گھر موجودگی کی وجہ سے کچھ کر نہ پاتا۔ آج تو قدرت بھی اس کے ساتھ تھی۔ قدموں کی دھمک
اس بچی کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ بیبی دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ کیا آپ اپنے ڈیڈی سے بات نہیں مانو گی؟ دیکھو میں آپ کے لیے چاکلیٹس لایا ہوں۔ اس نے بچی کو لالچ دینا چاہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچی اس کے گھٹیا عزائم اور اس کی عزت پر بری نظر جان چکی ہے۔ تبھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب اس نے دال گلتی نہ دیکھی تو وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جس پر اس لڑکی کا دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے تلے چھپا رکھا تھا۔ دروازہ نہ کھلتے دیکھ اس آدمی نے دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ آخر کار تھوڑی محنت کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ اس گھٹیا آدمی کو اندر آ کر دروازہ بند کرتے دیکھ بچی خوف سے سفید پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، میں مار دوں گی۔ اس بچی نے پیچھے کھسکتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا تھا، مگر وہ مکروہ چہرہ شخص کہے لگاتے ہوئے اس کے قریب آتا چلا گیا۔ میری جان، ایک دفعہ اگر تم میرے قریب آ گئی تو کبھی دور جانے نہیں دوں گا۔ تم بھی فائدے میں رہو گی اور میں بھی، اور اگر کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ اس بچی کا ننھا دل خوف کے مارے پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ جیسے ہی شیطان صفت آدمی نے اس بچی کو اپنے پاس کھسکایا، وہ 7 سالہ بچی جی جان لڑا کر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، جس پر اس کا نہایت مکروہ کہا بلند ہوا، چاہے جو مرضی کر لو میری جان، آج تمہاری ماں نہیں آنے والی۔ اس کا بھی پکا بندوبست کیا ہے آج میں نے۔ اس مکروہ شخص نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے نہایت کرایہ تامیز انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اور ہاتھ اس کی آستین کی طرف بڑھایا اور ایک جھٹکے میں پھاڑ دی۔ جیسے ہی وہ اسے چھونے لگا، وہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس بچی میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے خنجر نکال کر سیدھا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، جس پر وہ شخص درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے کو گرا۔ اس کے پیٹ میں سے سرخ سیال پانی کی طرح بہنے لگا۔ وہ اسے گالیاں بکنے لگا تھا۔ وہ بچی آنکھوں میں وحشت لیے کبھی اس کے پیٹ کو دیکھتی اور کبھی اپنے سرخ رنگ سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے پھٹے ہوئے آستین پر ایک چادر لپیٹی اور الماری میں اپنا پہلے سے پیک شدہ بیگ نکال کر اس میں خنجر رکھا اور گرتے پڑتے اس گھر سے باہر نکلتی چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ خوف اور کمزوری اتنی تھی کہ اسے سیدھی طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ابھی وہ تھوڑی دور پہنچی تھی کہ اندھیرے میں ایک اسٹریٹ میں مڑتے اس کی ٹکر ایک 10 سالہ لڑکے سے ہوئی۔ وہ پیچھے کو گری تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہی کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ 10 سالہ بچہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا کر ایک طرف لے جانے لگا۔ وہ لڑکی لمبی سی پونی ٹیل کا جوڑا بناتے ہوئے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ بلیک جینز شرٹ کے اوپر بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے اس نے ایک نظر آئینے میں اپنی تیاری پر ڈالی۔ اب وہ بالکل تیار تھی جانے کے لیے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، پھر گلوز اور ہیلمٹ پکڑتے دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اتر کے اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ میدان بالکل صاف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے باہر نکلتی، شمیم بیگم کی کڑک آواز نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ دانیہ، وہیں رک جاؤ، رات کی اس پہر تم کہاں جا رہی ہو؟ چلو واپس اپنے کمرے میں، اور کبھی لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ بھی اپنا لیا کرو۔ یہ کیا اول جلول سا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ دانیہ کی ماں شمیم بیگم اپنی بیٹی کے لڑکوں کی طرح پہناوے پر بڑی تنگ تھی۔ کیا ہے یار ماما، ہادی بھی تو جاتا ہے نا، اگر میں جا رہی ہوں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے پیر پٹکتے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو شمیم بیگم سر پیٹ کر رہ گئی۔ ارے بے وقوف لڑکی، وہ لڑکا ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہی ہو میری پیاری سی بچی کو؟ مہناز بیگم جو کہ شمیم بیگم کی جٹھانی تھی، انہوں نے پیار سے دانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دانیہ کو اپنے بیٹے ہادی کے لیے سوچے بیٹھی تھی، کیونکہ ہادی اور دانیہ میں 1 سال کا فرق تھا، مگر دونوں ہی ماسٹرز کی ایک ہی کلاس میں تھے۔ ان کی بنتی بھی بہت تھی، اگر ایک کھانا نہ کھاتا تو نوالا دوسرے کے گلے سے بھی نیچے نہیں اترتا۔ اس لیے انہیں دانیہ بچپن سے ہی بہت عزیز تھی، اور وہ بھی اپنی تائی امی سے ہی لاڈ اٹھوایا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں تو بیچ چوراہے میں ہی اس کی عزت کا بھانڈا پھوڑ دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بس ایک ہی شکوہ تھا کہ وہ لڑکوں کی طرح رہتی، مجال ہے جو کچن میں ان کا ہاتھ بٹا دے۔ دیکھیے نا تائی امی، ماما باہر نہیں جانے دے رہی مجھے۔ اس نے آخر حد تک معصوم بنتے شمیم بیگم کی شکایت کی تو شمیم بیگم اس کی ایکٹنگ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتی رہ گئی۔ شمیم جانے دو نا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی بات پر شمیم بیگم دانیہ کو غصے سے گھورنے لگی، اور ان کا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھتا دیکھ وہ پیر پٹکتی اوپر کو بھاگی اور دروازہ لاک کر لیا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، اس کی تیزی دیکھ شمیم بیگم نے تعصب سے کہا، اور وہ دونوں ہنستی ہوئی کچن کی جانب چل دی۔ وہ کمرے میں آ کر غصے سے ٹہل رہی تھی جب اس کی کھڑکی پر پتھر آ کر لگا۔
اس نے فوراً نیچے جھانک کر دیکھا تو ہادی اپنی بائک پر بیٹھا اسے نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی بائک ہادی کے پاس کھڑی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی اور وہ ہیلمٹ سر پر پہنتی فوراً کھڑکی سے لٹکتی ہوئی نیچے کو چھلانگ لگا کر اس تک پہنچی اور بھاگ کر اپنی بائک پر بیٹھی۔ شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، ہادی نے کالر جھاڑتے ہوئے شوخی سے کہا۔ تو میں شکریہ کہہ کون رہا ہے، منہ دیکھا ہے اپنا؟ دانیہ اسے آنکھ مار کر بائک کو ریس دے کر اس کے آگے سے بھاگتی چلی گئی۔ میرے لیے رکو، یہ چیٹنگ ہے، تم نے پہلے ہی ریس شروع کر دی۔ ہادی کلپتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ سائڈ پر ہٹو، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، اس طرح کی آوازیں صبح ہی صبح یونیورسٹی میں گونجنے لگی تھی۔ ہر ایک لڑکی ان دونوں لڑکوں کے آتے ہی اپنا اب درست کرنے لگی تھی۔ کوئی اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی تو کوئی اپنا بال۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتا تھا، آخر وہ یہ سب کرتی بھی کیوں؟ وہ تو لڑکے پوری یونیورسٹی کے ہر دل عزیز تھے۔ نہ صرف ان کی شکل سب سے خوبصورت تھی بلکہ ان کا خاندان پاکستان کے پہلے 5 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ ان کے خاندان میں جائے، تبھی وہ سب لڑکیاں شامیر اور شاویر کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ شامیر اپنی شوخی اور فلرٹ نیچر کے باعث لڑکیوں کو لفٹ کرا دیا کرتا تھا، مگر شامیر اس سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں شامیر شوق طبیعت کا مالک تھا، وہیں شامیر اس سے بالکل مختلف سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس لیے لڑکیاں زیادہ تر شامیر کے ارد گرد ہی پائی جاتی تھی، اور جو بڑی وجہ لڑکیوں کو شامیر سے دور رکھتی تھی وہ اس کی سب سے بڑی خامی اس کا ڈم ہونا تھا۔ مطلب وہ سن تو سکتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ شروع سے علاج کرانے کے باعث وہ کچھ حد تک بول لیتا تھا، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ پھر وہ کبھی بول بھی نہیں پایا۔ اور شامیر تو تھا ہی اس کی پرچھائی، اس کے بن کہے وہ سب سمجھ جایا کرتا تھا۔ شامیر کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے تو انہیں سول بردرز کہا جاتا تھا، ایک دوسرے کا سایہ تھے وہ۔ جس کی وہ غلطی ہوتی دوسرا ہمیشہ ڈانٹ سننے میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا تھا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ غلطی ہمیشہ شاویر کی ہی ہوتی تھی۔ یہی خوبی انہیں سب سے الگ بناتی تھی۔ ویر بیبی تم کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دیکھو میرا میک اپ کتنا ڈل ہو گیا۔ سنٹین سے مبین نامی لڑکی نے اپنا منہ اس کے قریب کر کے دکھائے اس سے چپکتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی جس کا دل شاویر پر آ گیا تھا۔ شامیر نے اسے دیکھ کر تعصب سے دیکھ کر سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی جو غم کی طرح اس کے بھائی سے چپکی رہتی تھی۔ شامیر کے اتنا ڈانٹنے اور اس طرح کے لڑکیوں سے دور رہنے کی تاکید پر بھی شاویر آگے سے دانت نکال کر پھر اگلے دن اس کے ساتھ ہی ملتا تھا۔ آخر کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ سچ کہتے ہیں ہر لڑکی اعتبار اور سچی محبت کے قابل نہیں ہوتی، جو ایک دن کسی کے ساتھ تو اگلے دن کسی کے ساتھ مفاد کے لیے ہو۔ اس نے دل میں سوچا وہ جانتا تھا کہ شاویر یہاں لمبا مصروف ہونے لگا ہے، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی کلاس میں چلا گیا۔ اب بتاؤ مبین، شاویر نے شوخی سے کہا۔ ڈونٹ کال می دیٹ، کال می مومی۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اوکے موبی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ اسے اس لڑکی کو چڑھا کر کتنا مزہ آتا تھا، اگر وہ جان جاتی تو کبھی اس کے پاس سے بھی نہ گزرتی۔ شامیر کلاس میں جا کر فرنٹ رو میں بیٹھ چکا تھا۔ شاویر اور شامیر کی فرسٹ رو میں پہلی 2 سیٹس مختص تھی، جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہاں صرف وہی 2 بھائی بیٹھتے تھے، اس لیے وہاں کوئی بیٹھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر کوئی غلطی سے بھی ان میں سے کسی ایک سیٹ پر بیٹھ جاتا تو شاویر اس کی الگ سے اچھی خاصی درگت بناتا تھا، جس پر اگلا بندہ وہاں بیٹھنے سے توبہ کر لیتا۔ جیسے ہی وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، کلاس شروع ہو چکی تھی۔ سر نے جیسے ہی لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کیا، پرنسپل صاحب ایک لڑکی کو لے کر اندر آئے۔ کلاس، شی از یور نیو کلاس میٹ ماہرو۔ یہ آبرٹ سے کل ہی یہاں شفٹ ہوئی ہیں، جبکہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی حاصل کی ہے۔ اب یہ آپ کی کلاس فیلو ہیں تو ان سے جتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سیکھیں۔ پرنسپل کے کہنے پر پوری کلاس کا دھیان اس لڑکی کی طرف ہوا تھا جس نے جینز ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ اور اس پر کھلی سی شرٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح نہ ہو رہا تھا۔ آنکھوں کا رنگ گرے تھا، بالکل شامیر کی طرح، جبکہ اس کے بال گردن سے بھی اوپر تھے۔ اس کا لڑکوں جیسا حلیہ دیکھ تمام کلاس میں کھسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ شامیر نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد شامیر نے اپنی نظر اس پر سے ہٹا لی تھی۔ پرنسپل نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ سیدھ میں چلتی ہوئی آئی اور شامیر کے ساتھ والی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ شامیر کے ساتھ بیٹھنے پر پوری کلاس نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے کوئی 8واں عجوبہ ہو۔ شامیر نے بھی حیرت سے اس کی طرف منہ موڑے اسے دیکھا۔ آج سے پہلے کوئی لڑکی اس کے پاس بیٹھنے کی نہ ہمت کر پائی تھی اور نہ ہی کسی نے دلچسپی لی تھی، کیوں نہ سبھی جانتے تھے وہ ڈب ہے۔ اور آج یہ لڑکی، جب اسے بھی پتہ چلے گا تو یہ کون سا بیٹھنا چاہے گی۔
شامر کے دل میں سوچ کر چبھن ہوئی، مگر ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا اس سے؟ بیچاری شامر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب اسے شاویر سے کون بچائے گا؟ کلاس میں کسی نے سرگوشی کی جو اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاویر کلاس میں اندر آیا تو اپنی جگہ پر کسی اور لڑکی کو بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ پرنسپل جا چکے تھے۔ اب سب بڑی دلچسپی سے شاویر کو دیکھ رہے تھے جو اس نئی ٹام بوائے جیسی لڑکی کو اپنی جگہ پر قبضہ جمائے بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس تک پہنچا۔ یہ میری جگہ ہے، اٹھو یہاں سے، شاویر نے ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ماہرو بس کتاب کو کھولے آج کا چیپٹر نوٹ کر رہی تھی۔ شاویر کی بات اور ماہرو کی نظر اندازی پر شامیر نے ذرا حیرت سے ماہرو کو دیکھا جو شاویر کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہ میری چیئر ہے، شاویر نے اس کے لیگز پر غصے سے دستک دیتے کہا۔ پہلی بار اتنی نظر اندازی پر ٹھیک ٹھاک تپا تھا، لیکن یہ تو لکڑی کی چیئر ہے، ماہرو نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کچھ حیرت سے کہا، جس پر سر کے ساتھ ساتھ پوری کلاس کا بلند و بانگ کہا بلند ہوا۔ ہنسی تو شامیر کو بھی آئی تھی، مگر وہ شاویر کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ضبط کر گیا۔ میرے خیال میں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، تم میری جگہ پر قبضہ کیے بیٹھی ہو، اس نے ایک بار بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مگر یہاں تو کہیں تمہارا نام نہیں لکھا، ماں نے ادھر ادھر چیئر پر نظریں گھماتے کہا۔ تو ایک بار پھر کلاس میں دبی دبی ہنسی گونج اٹھی تھی جس نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کیا تھا۔ اس نے شکوہ کے نظروں سے شامیر کو دیکھا، جیسے کہ کہہ رہا ہو تم میری جگہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ آگے شامیر نے بھی بڑی بے رخی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو اور جاؤ لڑکیوں کے پاس مجھے چھوڑ کر، اب میں تمہاری جگہ کیوں رکھوں؟ شامیر نے حیرت سے شامیر کا انداز دیکھا۔ اچھا بھائی، لڑکی دیکھتے ہی پارٹی بدل لی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، شامیر نے اسے چھیڑتی نظروں سے کہا، اشاروں میں۔ شامیر نے سر جھٹکا، جیسے کہ کہہ رہا ہو جو سمجھنا ہے سمجھو، اگر آپ کی اشارے بازیاں ختم ہو گئی ہوں تو کائنڈلی آگے سے ہٹ جائیں، مجھے لیکچر نوٹ کرنا ہے۔ مائیں نے شاویر کو آگے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ شاویر کو اپنی بے عزتی پر ٹھیک ٹھاک تاؤ آیا تھا، وہ تو کلس کر بولا، لڑکی ہوں تو لڑکی ہی سمجھوں گی نا۔ ماں نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اچھا ویسے کہیں سے تم لڑکی لگتی تو نہیں؟ شاویر کو ایک نئی خامی ملی تھی اس پر ٹونٹ کرنے کی۔ اب کی بار جب ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آنکھوں میں سرد تاثر تھا۔ میں تمہاری فضول باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی، جس کی آنکھیں خراب ہوں اور وہ دو جنسوں میں فرق نہ کر سکے، بہرحال آگے سے ہٹ جاؤ، میرا وقت برباد مت کرو۔ اس کے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بھگو کر مارنے پر شاویر کی رگیں غصے کی شدت سے پھٹنے کو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتا، شامیر نے ماہرو کے آگے آتے اسے پیچھے کیا تھا اور نظروں ہی نظروں میں باز رکھنے کا کہا۔ ماہرو نے ٹھٹک کر شامیر کی بیگ دیکھی تھی۔ جب وہ پلٹا تو دو پل کو ماں کو بھی حیرت ہوئی تھی ان دونوں کی ایک جیسی شکلیں دیکھ کر۔ مطلب یہ دونوں بھائی تھے، مگر دونوں کی شخصیت میں اتنا فرق، ایک بھائی ایک دم خاموش اور دوسرا بھائی آگ کی طرح گرم اور بد زبان۔ شاویر پلیز کسی اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ، مجھے لیکچر میں ڈیلیور کرنا ہے، سر ظفر نے اسے گرک کر کہا۔ شامیر نے بھی اسے نرم نگاہوں سے سمجھایا تو وہ لب بھیجے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ کلاس کے لڑکے ماہرو کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب لڑکیاں اسے کھا جانے والی نظروں سے ماہرو کو اتنی سی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ کلاس کے ریڈ زون میں آ گئی ہے اور آگے وہ اسے بہت ٹف ٹائم دینے والے تھے، خاص کر شاویر جس کی سلگتی نظروں کو وہ اپنے آپ پر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں کہاں ملی ہے لڑکی؟ سامنے کھڑے آدمی نے اس 10 سالہ بچے سے پوچھا۔ گلی میں، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ کوئی خاص بات؟ وہ بچی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کے ہاتھ اور فراک سرخ رنگ سے رنگے تھے۔ انہیں سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ وہ سرخ رنگ کس چیز کا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس لڑکے نے پریشانی سے پوچھا۔ تیار، یک لفظی جواب نے اس کے منہ پر قفل لگا دیے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس لڑکی کی زندگی مشکل ہونے والی ہے۔ تمہیں اس لڑکی میں دلچسپی ہے؟ رات کو جب شاویر اور شامیر کمرے میں لیٹے تھے تب ایک دم شاویر نے شامیر کے بیڈ پر چھلانگ لگاتے کہا، جس پر شامیر نے اسے کس کی بات کر رہے ہو والی نظروں سے دیکھا۔ وہی جو آج تمہاری بغل میں بیٹھی تھی، شاویر نے ناک پھیلاتے ہوئے کہا تو شامیر اسے دیکھ کر رہ گیا، جیسے کہ کہہ رہا ہو تم پاگل ہو۔ اچھا اب میں پاگل ہو گیا؟ پہلے تو تم نے کسی لڑکی کو پاس نہیں بیٹھنے دیا، پھر آج کیوں بیٹھنے دیا؟ شاویر کا جواز بھی صحیح تھا۔ تم جل رہے ہو اس لڑکی سے، شامیر نے فون اسے لکھ کر کہا۔ میں وہ بھی اس پر کٹی کبوتری سے جلوں گا؟ خوش فہمی ہے تمہاری، جلے میری جوتی، شاویر ناک پھلا کر بولا۔ مان لو اس سے پہلے کبھی کسی نے تمہیں یوں تگنی کا ناش نہیں نچایا۔ اس کی بات پر شاویر نے اسے کشن
مار کر کس کے کشن مارا۔ بس یہ اس لڑکی کا بہانہ تھا، کلاس میں اٹینشن گین کرنے کا۔ ویسے بھی لڑکوں کو متوجہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ شابیر حقارت سے بولا تو شامیر کو پہلی بار اسی بات کا برا لگا تھا، کیونکہ وہ اس پر اتفاق نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ماں کہیں سے بھی ایسی لڑکی نہیں لگی تھی۔ اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، جتنی بار لڑکی صحیح، لیکن کاکروچ سے تو ہر لڑکی کی جان جاتی ہے، اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو شامیر جان گیا تھا کہ کل ایک اور بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ آج پھر شابیر کلاس میں دیر سے پہنچا تو مارو کو کل والی جگہ پر بیٹھے دیکھ اس کی ہمت کو داد دی اور خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جبکہ شامیر اس کی ساتھ والی سیٹ پر۔ پوری کلاس حیرت سے شابیر کو تک رہی تھی، جو بغیر کوئی بدلہ لیے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کلاس پھسر پھسر کرنے لگی، جبکہ ماہرو نے اسے چپ چاپ جاتے دیکھ کچھ ٹھٹک کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر وہ اس کے ہر حملے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس بار شامیر کا پالا کسی عام لڑکی سے نہیں بلکہ ماہرو سے پڑا تھا۔ کیا مجھے پچھلے کچھ لیکچر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا سکتے ہیں آپ؟ شامیر نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ بھلا وہ اسے کس طرح بتاتا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے یوں خاموش دیکھ وہ سمجھی شاید وہ بھی اپنے بھائی کی طرح اسے ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، شاید میں ہی آپ کو آپ کے بھائی سے مختلف سمجھنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، اس نے تیوری چڑھا کر کہا اور دانیہ کی طرف مڑی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو، یا تمہیں بھی میری پوری کلاس کی طرح نہیں پسند؟ ماہرو نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بتانے کو تو تیار ہوں، اور مجھے تم پوری کلاس کی طرح بالکل بری نہیں لگی، لیکن جس طرح وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کلاس کا ٹاپر ہے، دانیہ نے اپنے نوٹس اس کے آگے کرتے کہا، جس پر ماں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام دانیہ ہے اور تمہارا نام شاید ماہرو، لیکن میں تمہیں صرف روح بلاؤں گی۔ واٹ کا کال نیم واٹ سے فرینڈس؟ دانیہ نے تکلف کی دیوار گراتے دوستی میں پہلی دفعہ ہادی کے علاوہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جو پوری کلاس کے لیے حیران کن تھا۔ اگر ویر اور میر کلاس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے تو دانیہ اور ہادی بھی کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بیسٹی کے طور پر مشہور تھے، جن میں کوئی تیسرا نہ تھا۔ مگر اب ماہرو آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں کلاس سے باہر یونیورسٹی گھومنے نکلی تو شابیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی گھوم رہی تھیں جب ایک لڑکا ماہرو کے پاس آیا اور شامیر کے نوٹس اسے دیے۔ یہ شامیر نے دی ہیں اور کہا ہے کہ جب تک تمہارا کام ہو نہیں جاتا تب تک تم یہ رکھ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکا تھا۔ ویسے یہ شامیر اپنے بھائی کی طرح اتنا بھی برا نہیں، ماہرو بڑبڑائی اور دانیہ کو دیکھا جو حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ہاتھ ہلاتے پوچھا۔ کیا ہو گیا؟ مت پوچھو بلکہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ شامیر نے تمہیں اپنے نوٹس دیے؟ انبلیویبل، آج تک شابیر کے علاوہ اس نے کسی کی مدد نہیں کی کجا کہ اپنے بنائے ہوئے نوٹس دے دینا، اور تمہیں اس نے اپنے نوٹس دے دیے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ، اس نے حیرت سے کہا تو ماہرو کچھ چونک سی گئی۔ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا۔ شامیر کو صبح جیسے ہی بریک کے بعد وہ کلاس میں لوٹی تو کلاس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ ماہرو کو کچھ عجیب لگا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تو اسے اپنی کمر پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر بازو اور پھر ٹانگ پر۔ وہ تو اپنی جگہ سے نہ ہلی مگر اس کے پاس بیٹھی لڑکیوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی تھی، اور وہ اسٹل تھی ایک جگہ جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اور اگلا دھچکا شامیر کو لگا تھا، جب شامیر بھی حیرت زدہ نگاہوں سے ماہرو کو دیکھ رہا تھا، جس کے بیگ میں سے طرح طرح کے سائز کے کاکروچ نکلتے وہاں نہ صرف پھیلے جا رہے تھے بلکہ ماہرو کے کپڑوں پر چڑھ چکے تھے، جو اب اس کے سر تک جا رہے تھے۔ دانیہ بھی چیخیں مار کر ادھر ادھر ہل رہی تھی، کیونکہ ماہرو کے ساتھ بیٹھنے سے کاکروچ اس کے پاس بھی پہنچ چکے تھے۔ سر بھی کلاس میں آتے منہ کھولے تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ سب کی نگاہیں ماہرو کی طرف تھی، جو ایک جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شابیر کی بےتاب نظریں اس کے ڈرے سہمے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، جو وہ ماہرو کے سر نیچے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کی پوری کلاس سمیت خاص کر شابیر کو بالکل نہیں تھی۔ ماہرو نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا۔ شابیر کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس سسپینس پر وہ اپنی فتح پر سرشار سا تھا، لیکن اس کی یہ خوشی تب بھگ سے اڑی جب اسے ماہرو کے تاثرات دیکھے۔ ماہرو نے سر اٹھایا تو نہ اس کی چہرے پر خوف تھا، نہ ہی وہ کہیں سے پریشان لگ رہی تھی۔ وہ تو گویا ایسا لگ رہی تھی جیسے اس کے لیے یہ معمولی بات ہو۔ وہ یک ٹک شابیر کو دیکھ رہی تھی، سر تاثرات سے، جس سے سبھی جان گئے تھے کہ وہ واقف تھی کہ یہ حرکت شابیر نہیں کی ہے۔ اس نے شابیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ساتھ سر کے اوپر لے جاتے کاکروچ کو
اس کی مونچھ سے پکڑا اور اپنے سامنے کیا، جس پر بہت سی لڑکیوں سمیت دانیہ کے منہ سے واضح چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ شاہویر بل کھا کر رہ گیا تھا، آخر اتنی محنت بیکار گئی تھی۔ ماہرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کاکروچ زمین پر بھیگا اور اس پر اپنی شوز کی ہیل رکھ کر کڑچ کی آواز سے مسل کر رکھ دیا، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ کاکروچ کی جگہ تم ہو۔ سبھی اس کی بہادری پر حیران ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر شامیر کو دیکھا جو اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ سر مشتاق کی دھاڑتی ہوئی آواز پر ایک دم کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ سب شاویر نے کیا ہے، مگر بولا کوئی بھی نہ تھا۔ ماں تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ماہرو آپ بتائیں کس نے کیا آپ کے ساتھ یہ سب؟ سر نے ماہرو سے نرمی سے پوچھا، جس پر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے شاویر کو دیکھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو بتا دو میری بلا سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لیتی اس کی نگاہ شامیر پر گئی، جس کی آنکھوں میں واضح پریشانی اور نہ بتانے کی التجا تھی۔ 2 لمحوں کے لیے وہ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، لیکن سر کے پھر سے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی اور بولی، سر میں نہیں جانتی۔ اس کے جواب پر سب حیران ہوئے تھے، خاص کر شاویر۔ بھلا وہ لڑکی جانتے بوجھتے اسے کیسے بچا سکتی تھی؟ کلاس میں کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا اگر کسی نے نہ بتایا۔ سر نے وارننگ دی تو سیار اٹھ کر فوراً بولا، سر شاویر نے کیا ہے یہ سب۔ اس کی بات پر سر نے حیرت اور غصے سے دیکھا تھا شاویر کو۔ بس بہت ہو گیا شاویر، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری اس روز روز کی شرارتوں سے، مگر اب تم نے لڑکیوں کو بھی اس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ شیم آن یو، دس از ناٹ ٹالریبل۔ سر نے گرجتے ہوئے کہا، آج ہی میں تمہارے فادر سے تمہاری کمپلین کروں گا۔ ابھی ادھر آؤ اور معافی مانگو ماہرو سے۔ سر کے کہنے پر اس کا چہرہ شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ اب کیا یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی سے معافی مانگتا؟ شاویر تم یہاں آ کر معافی مانگ رہے ہو یا میرے صبر کا امتحان مت لو۔ سر مشتاق نے غصے سے شاویر کو بلایا۔ سب سے زیادہ پریشان اس وقت شامیر لگ رہا تھا، جو کہ پریشانی سے ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ شاویر کو دیکھتا تو کبھی ماہرو کو۔ ماہرو کا سارا دھیان شامیر پر ہی تھا، جس کی آنکھیں اسے صاف بولتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ خدا را ایسا مت ہونے دو، لیکن ماہرو اس کی نظروں سے عجیب الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ بھلا وہ اس کے بھائی کی مدد کیوں کرتی جس نے اتنا غلط کیا تھا؟ مگر وہ چاہ کر بھی شامیر کی التجا کرتی نظروں کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی، اور جی کڑا کرتے ہوئے بولی، سر مجھے کسی سے کوئی معافی نہیں چاہیے۔ اس نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا، جس پر شاویر نے ایک تندہی نگاہ سے اس کو دیکھا۔ لیکن ماہرو اگر اس کو اپنا روکا گیا تو پھر یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ سر نے اسے سمجھانا چاہا۔ سر کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ بہرحال آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں اس کی کمپلین کر خود آپ کے پاس آ جاؤں گی، مگر پلیز اس دفعہ یہ معافی تلافی رہنے دیجیے۔ ماہرو کے عاجزانہ لہجے میں کہنے پر سر نے گھور کر شاویر کو دیکھا، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ سر مشتاق نے تعصب سے سر جھٹکتے ماہرو کی بات مان لی اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کا کہہ کر لیکچر ڈیلیور کرنے لگے۔ ماہرو نے شامیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں تشکر تھا، جس پر وہ سرخم کر کے رہ گئی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد کلاس سے باہر نکلنے والا شاویر پہلا شخص تھا، مگر ماہرو کے راستے میں آنے سے وہ جھٹکے سے رکا۔ تم کیا مجھے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے یا یہ سوچ رہے ہو کہ سر کو تمہارے بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں تو اسے میں تمہاری بیوقوفی کہوں گی۔ اس کی بات پر شاویر نے شدت سے دانت پیسے تھے۔ ہاں ایک اور بات، مجھے تمہیں سزا دینے کے لیے کسی دوسرے تیسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو میں اس دفعہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ صرف تمہارا بھائی ہے اور اس کی التجا کرتی آنکھیں۔ اگر بات اس کی نہ ہوتی تو آج ماہرو تمہیں اچھا سبق سکھاتی۔ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ بھلا وہ کیوں شامیر کی وجہ سے اسے چھوڑنے لگی؟ میرے بھائی سے دور رہو، اگر تمہاری وجہ سے اسے ذرا بھی تکلیف پہنچی تو تمہاری اس زمین پر زندگی تنگ کر دوں گا۔ وہ ایک لفظ بھینچ کر بولا تو وہ شاویر کو اپنے بھائی کے یہ پوزیسو ہوتے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ شاویر کی دکھتی رگ آ گئی تھی۔ اگر میں تمہارے بھائی سے دور نہ رہوں تو؟ ماں نے اسے جلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری تو؟ شامیر کو پیچھے سے آتا دیکھ وہ زہر کے گھونٹ بھرتا وہیں رک گیا اور وہ اسے جلا کے راکھ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ماں 2 دن بعد ہماری یونیورسٹی میں کانسرٹ ہے، تم آ رہی ہو نا؟ دانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں دانیہ، مجھے ان کانسرٹس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ویسے بھی پتہ نہیں کس بھنگی سنگر کو بلا لیے۔ ماہرو نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ماں ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ ٹو می؟ تم مجھے ایک بھنگی سنگر سے ملا رہی ہو؟ دانیہ تو چیخ ہی پڑی۔ میں تمہیں بھلا بھنگی کیوں کہوں گی؟ میں تو اس سنگر کو کہہ رہی تھی۔ ایک منٹ رکو، کیا تم نے گانے والی ہو کانسرٹ میں؟ ماہرو نے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس، میں اور ہادی گا رہے ہیں، اور آج تک
تم نے کوئی بھی کانسرٹ ایسا اٹینڈ نہیں کیا ہوگا جیسے تم میرا کرو گی، دانیہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ وہ محض سر خم کر کے رہ گئی تھی۔ تم بلاؤ اور میں نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے ایک ہی بات میں دانیہ کو دوستی کا مان بخشا۔ اس کی بات پر دانیہ نے فوراً اسے گلے سے لگایا۔ سچ، آج تم نے شابیر کا منہ دیکھا تھا؟ اپنی ہار پر کیسے سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا، مگر تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ دانیہ نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پہلی دفعہ تھا اس لیے معاف کر دیا، اور پھر اس کے بھائی کی وجہ سے۔ وہ بھی تو نہیں چاہتا تھا کہ شابیر کو سزا ملے، تو بس اس کا فیور ریٹرن کر رہی تھی، ماہرو نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بات کچھ اور ہے؟ سمتھنگ؟ اس کی بات پر وہ مزید چڑی۔ نتھنگ۔ ان کی بحث کچھ اور چلتی جب ایک لڑکی کے رونے کی آواز پر وہ دونوں ٹھٹک کر رکے، کیونکہ آگے ہی لوگوں کا گھیرا جمع ہوا تھا، جہاں ایک لڑکی کھڑی رو رہی تھی اور اپنا نظر کا چشمہ مانگ رہی تھی، جو یقیناً سامنے بیٹھے لوفر لڑکوں کے ہاتھ میں تھا، جو شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غرور سے اس لڑکی کی ریکنگ کر رہے تھے۔ ماہرو کو شدید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ مجمع میں سے کوئی بھی ایک شخص اس لڑکی کی مدد کو نہیں بڑھا تھا، اور یہ بات اس کے غصے کو سوا نیزے پر پہنچا چکی تھی کہ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس لڑکی تک پہنچی۔ دانیہ بھی اس کے پیچھے ہی لبکی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ رو رو کر سرخ پڑ چکا تھا، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی گلاسز لوٹا دے، مگر وہ خبیث شخص اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا اور اس کی آئی سائٹ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ شش، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، ماہرو نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آگے آ کر وہ یہ جان گئی تھی کہ یہ اس کی کلاس کی لڑکی تھی۔ ماہرو، اس میں میری کیا غلطی ہے کہ مجھے یہ چشمہ پہننا پڑتا ہے؟ یہ سب خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا؟ یہ سب لوگ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں کہ میرا منہ سے بڑا تو میرا چشمہ ہے؟ اس میں میری کیا غلطی ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے اس چشمے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اپنی کلاس کی لڑکی ماہرو کو دیکھ آئینے کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، تبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بلک بلک کر اپنا دکھ بیان کر رہی تھی، اور ماہرو کا دل اس کے درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے باعث اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ دانیہ کو اسے سنبھالنے کا اشارہ کرتی وہ اس لڑکے کی طرف پلٹی، جو اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سیدھا ہوا اور اسے اوپر سے نیچے تک لوفرانہ انداز میں دیکھا۔ لڑکی کا چشمہ واپس کرو، اس نے ایک ایک لفظ بھینچ کر کہا۔ او ہو میڈم، آپ کہیں گے تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ یہ چشمہ کیا چیز ہے؟ یہ لیجیے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکے نے فوراً چشمے والا ہاتھ پیچھے کھینچا اور خباثت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میڈم جی، چشمہ پانے کی ایک شرط ہے کہ اگر آپ کو چشمہ چاہیے تو آپ کو مجھ سے پنجہ لڑانا پڑے گا، بولیے منظور ہے؟ وہ جانتا تھا ماہر وہ کبھی بھی اس کے لیے حامی نہیں بھرے گی۔ وہ چونکا تو تب جب وہ ٹیبل کے اس کے آگے بیٹھی اور اسے انگلی سے سیدھے ہونے کا اشارہ کیا کہ ہمت ہے تو جیت کر دکھاؤ۔ ماہرو کی کلاس کا لڑکا یہ سب تماشا دیکھ کر فوراً کلاس میں بھاگا اور باقی لڑکیوں کو بلانے کے لیے گیا۔ ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، فوراً باہر آؤ اور دیکھو، ماہرو ایک لڑکی کو بچانے کے لیے اس کمینے شمشیر سے پنجہ لڑا رہی ہے۔ شامر پریشان ہوتا پورا باہر کو لگا تھا، جبکہ شامر کو بھی تجسس تھا کہ جاننے کا کہ اس کھیل میں کون جیتا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو کھیل شروع ہو چکا تھا۔ آئے ہائے، پہلی بار زندگی میں پہلی بار مجھے کسی سے مقابلہ کرنے کا مزہ آئے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہارے جیسے مخملی ہاتھ تو قلم اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، لڑکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کے سامنے ٹیبل پر کوہنی رکھتے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ کر گیا۔ ماہرو نے ایک نہایت ہی ٹھٹھرتی ہوئی نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ بہت عجیب سا تاثر تھا اس کی آنکھوں میں۔ سب کی دھڑکنیں رکی تھیں۔ کیا واقعی ماہرو اس سے مقابلہ کرنے والی تھی؟ شامر فوراً آگے بڑھنے لگا تو وہ شامر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے روکا اور نفی کا اشارہ کیا۔ وہ کسی کے لیے بھی اپنے بھائی کو پرائے پھندے میں کودتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور خاص کر تب جب معاملہ اس ماہرو کا ہوتا۔ ماہرو اس لڑکی کی ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ میڈم وقت ہے، ابھی بھی رک جائیں، کہیں آپ کے ہاتھ میلے نہ ہو جائیں، اور پھر جو ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے تو اسے میں عمر بھر نہیں چھوڑتا۔ اس کی بات پر ماہرو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ایک سیٹی کی آواز پر گیم شروع ہوئی۔ وہ لڑکا شاید سمجھتا تھا کہ ماہرو کو ایک جھٹکے میں ہرا دے گا، پر وہ غلط تھا۔ لڑکے نے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اور ڈالتے ڈالتے ماہرو کے ہاتھ کو ٹیبل تک لے آیا۔ او کی آواز پورے گراؤنڈ میں گونج اٹھی تھی۔ ماہرو کے ہار میں بس کچھ ہی لمحے تھے، مگر یہ کیا! اس سے زیادہ دباؤ ڈالنے پر بھی جب ماہرو کا ہاتھ ٹیبل پر نہ لگا تو وہ لڑکا حیران ہوا۔ اس نے اور زور لگایا اور جھٹکے سے ماہرو کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جلتی مسکراہٹ۔ وہ اور زور لگاتا مگر ماہرو کا ہاتھ ٹیبل کی سطح سے لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مقابلہ ایک دم دلچسپ موڑ پر آ چکا تھا۔ اس لڑکے کے دوست بار بار اسے چیئر اپ کرتے جیتنے کا کہہ رہے تھے۔
مگر اس کی حالت کتنی پتلی تھی صرف وہی جانتا تھا، یا سامنے بیٹھی ماہرو کی مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ اپنے نہایت سنجیدگی بھرے تاثر نے لے لی تھی، جس میں کہیں کہیں غصے کا عنصر تھا۔ ماہرو نے انگلیاں اس کے ہاتھ پر اچانک ہی کسی تھیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دباؤ بڑھانے لگی، مگر ہاتھ وہاں سے آگے یا پیچھے نہیں ہلایا۔ اس لڑکے کے چہرے پر درد کے عنصر واضح ہو رہے تھے اور حیرت بھی کہ ایک لڑکی اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے۔ اچانک ہی اس لڑکے کے منہ سے چیخ نکلی، مگر ماہرو نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس لڑکے کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئی تھی، مگر ماہرو نے اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف اس کا ہاتھ جھٹکے سے ٹیبل سے لگایا، بلکہ اس کو بھی جھٹکے سے میز سے نیچے پٹکا تھا جو اپنا ہاتھ پکڑے کرا رہا تھا۔ اس کے دوست فوراً اس کے پاس لپکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور بولی تو اس کا لہجہ سرد تھا۔ گلاسز، ہاتھ آگے کر کے گلاسز مانگی گئی۔ اس نے فوراً ڈرتے اس کے ہاتھ میں گلاسز دے دی تھی۔ کیا سوچا تھا کہ لڑکیاں صرف نازک ڈرپوک ہو سکتی ہیں، مگر آج اندازہ تو کافی اچھی طرح ہو گیا ہوگا نا کہ یہ ہاتھ نہ صرف قلم اٹھا سکتا ہے بلکہ تجھ جیسے کم ظرفوں کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہے۔ آج کے بعد میں نے تمہیں کسی لڑکے کے پاس بھی پھٹکتے ہوئے دیکھا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس لڑکے کے کندھے پر تھپکی دیتے وہ اٹھ کر پلٹی تو اپنی کلاس کو وہاں دیکھ وہ تاثر سے سر ہلا گئی اور گلاسز جا کر آئینے کو پہنائے اور اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، وہ لڑکا پیچھے سے گیڈر بھبکیاں، تم جانتی نہیں میں کون ہوں، دیکھنا میں کیا حال کروں گا تمہارا۔ وہ پیچھے سے چیخا تو وہ کہہ لگا گئی، انتظار رہے گا۔ طنزی انداز میں کہتی وہ دانیہ اور آئینہ کو لیتے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے شابیر، شامیر اور ہادی حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اتنی دلیری کی امید نہیں تھی انہیں ماہرو سے۔ تھینکس۔ وہ تینوں کیفے میں پہنچی تو آئینے نے ہچکچاتے ہوئے ماہرو کو شکریہ ادا کیا۔ او بہن، زیادہ فارمیلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی میں یہی کرتی جو سب کرتے۔ ماہرو نے اس کا شکریہ اسے واپس کر دیا۔ مگر کسی نے تو وہ نہیں کیا جو تم نے کیا میرے لیے۔ کیا میں بھی تم دونوں کی دوست بن سکتی ہوں؟ میں بہت پہلے کی دنیا چاہتی تھی، بہت پہلے کہہ دینا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آئینے نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں محض ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی۔ لگتا ہے تم نہیں چاہتے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو دانیہ نے فوراً اسے کھینچ کر بٹھایا۔ اتنا سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہو، مطلب ہماری گینگ میں شامل ہو چکی ہو۔ دانیہ نے اپنے کندھے تک آتے بالوں کو لہراتے ہوئے کہا۔ دانیہ، میں تو اسی یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ پڑھتی آئی ہوں، تم نے تو کبھی ہادی کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، پھر اب یہ تبدیلی کیسے؟ آئینے نے حیران ہوتے پوچھا۔ بات تو سچ ہے، مگر ہادی کو بھی تو دیکھو نا، اس نے بھی تو میر اور ویر کی دوستی کی نہ، تو پھر میں بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ اور رہی بات ماہ کو دوست بنانے کی، تو دیکھو نا ہماری ڈریسنگ سینس بھی تو سیم اور اس کی نیچر بھی باقیوں کی طرح دوگلی نہیں، بس اسی لیے۔ اس کی اتنی لمبی تعریف پر ماہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ بہت اچھا بولا تم نے میری دوست، مضمون کوئی اور لائن باقی ہے کیا؟ ماہ نے اسے چھیڑتے کہا تو وہ اسے چٹکی کاٹ کر رہ گئی۔ وہ ہاتے ہوئے شاویر مجھے گھور کیوں رہا تھا؟ آئینے نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی تو بات ہی مت کرو، تم جو میرے ساتھ لوگ ہیں اور اسے وہ گھورے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہرو کی بات پر دانیہ نے بھی تصدیق کرتے سر ہلایا۔ تو بھی تم لوگ آ رہے ہو نا کانسرٹ پر میرے؟ دانیہ نے خوش ہوتے کہا۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ آئینے نے نہ میں۔ کیوں، تم کیوں نہیں آ رہی؟ دانیہ نے اسے گھورتے پوچھا۔ گھر سے اجازت نہیں ملے گی، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تو ہم منا لیں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ ماہرو نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی پیروی میں دانیہ بھی آئینے کو کھینچتے ہوئے نکلی۔ آئینہ انہیں نہ کرتی رہ گئی، مگر ان دونوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگلے دن دانیہ اور ماہرو بیٹھی آئینے کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب انہیں کل جا کر پتہ چلا کہ اس کی ماں کی وفات ہو چکی ہے اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی جو اس کی جان عذاب کیے رکھتی تھی۔ پتہ نہیں باپ کیسی یونی میں پڑھنے دیتا تھا، ماں کو تو وہ کسی طرح وہ لالچ دے کر رضامند کر آئی تھی۔ اب وہ بے فکر تھی کہ آئینے کو اجازت مل چکی ہے۔ اب مسئلہ تھا تو اس کی ڈریسنگ کا۔ کیوں اس کی ماں اس پر ذرا بھی خرچ نہیں کرتی تھی، اور کھانا پتہ نہیں کیسے ملتا تھا اس بیچاری کو۔ یہ سب دیکھ کر وہ دونوں حقیقت میں پریشان ہوئی تھی۔ ان کے تحائف لانے سے اس کی سوتیلی ماں بھی ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، مگر یہ سب ماہرو کو کھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دھڑکا، یہ خوف آئینے کی طرح سے بے وجہ نہیں تھا، بلکہ بہت جلد انہونی ہونے والی تھی۔
تم سب کی تیاری ہو گئی نا؟ کل میرے کانسرٹ میں تم دونوں کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دانیہ نے ان دونوں کو تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، ماہرو فوراً بولی، جبکہ آئینے کو اب یہ پریشانی تھی کہ کل وہ پہنے گی کیا، کیونکہ اس کے پاس موقع کی مناسبت سے کوئی لباس نہ تھا جسے وہ دونوں اچھی طرح جان چکی تھی۔ اوئے تم کہاں کھو گئی؟ دانیہ نے چٹکی بجاتے آئینے کو ہوش دلایا۔ ہاں ہاں کیا ہوا؟ وہ اچانک چونکی۔ یہ تمہارے لیے ہماری نئی دوستی ہے نا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا تمہیں کیا دوں، پھر سوچا تمہیں یہ پسند آئے گا تو یہ لے لیا۔ ماہرو نے اپنے چھوٹے بوائے کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو آئینہ شرمندہ ہوئی۔ اور یہ میری طرف سے۔ دانیہ نے بھی ایک باکس اس کے سامنے رکھا۔ وہ نہ کرتی مگر ان دونوں کی گھوریوں پر اسے تحفہ لینے ہی پڑا۔ اب کھولو بھی اسے، دانیہ نے بےتابی سے کہا تو آئینے نے تحفوں کو کھولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماہر کا تحفہ کھولا جس میں بہت ہی شاندار سا کلاسی سا سفید رنگ کا فراک تھا جس کے آستین ہاتھوں تک تھے، جبکہ باڈی پر سفید ستاروں کا کام تھا، جبکہ لمبائی اس کے پاؤں تک تھی۔ ساتھ ہی سفید دوپٹہ اس فراک کی شان میں چار چاند لگا رہا تھا اور بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے یہ تحفہ کتنا پسند آیا تھا۔ شاید پہلی بار کسی نے اتنا قیمتی تحفہ اپنے پیسوں سے اس کے لیے خریدا تھا، جو آج تک اس کے باپ نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے اس کی دوستیں کر رہی تھیں۔ ارے کیا تم آج صرف ماہرو کا ہی تحفہ دیکھتی رہو گی یا میرا بھی کھولو گی؟ دانیہ نے اسے کونی رسید کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اس کا تحفہ کھولنے لگی، جس میں بہت نفیس سی ہاٹ پنک کلر کی بیل تھی، جبکہ دوسرے باکس میں میچنگ ایئرنگز اور چوڑیاں تھیں۔ اس وقت آئینے کے چہرے پر دیکھنے والی خوشی دیدنی تھی۔ تو مطلب تمہیں ہمارے تحفے پسند آئے، ہماری محنت کامیاب ہو گئی؟ دانیہ نے جوش سے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے، جبکہ آئینے کی آنکھیں تشکر سے نم تھیں، جس پر ان دونوں نے ہی آئینے کو اپنے گلے سے لگایا۔ تم دونوں کیا پہنو گے؟ آئینے نے نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایز ایز یوزول جینس شرٹ، ماہروں نے کندھے اچکاتے بے پرواہی سے کہا تو آئینے اسے گھور کر رہ گئی۔ تو پھر میرے لیے اتنی محنت کیوں کی؟ اس کی بات پر دونوں نظریں چرا کر رہ گئیں۔ وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ وہ کیسے اس کے لیے لڑکیوں والی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ دانیہ اپنی تائی اماں کے ساتھ گئی تھی، جنہیں ہر 2 منٹ بعد دانیہ کو لڑکیوں والی شاپنگ کرتے دیکھ جھٹکا لگتا تھا، جبکہ ماہروں نے تو جاتے ہی جو پہلا سوٹ نظر آیا تھا لے لیا تھا۔ آئینہ اس وقت اپنے رب کی دل سے شکر گزار تھی جس نے اس کی تلخ زندگی کو ان 2 حسین پھولوں سے معطر کر دیا تھا۔ آج کی صبح بہت روشن تھی، سبھی یونیورسٹی میں تیار گھوم رہے تھے۔ لڑکیوں کی تو آج سج دھج ہی نرالی تھی، سب یہاں وہاں تیار گھوم رہی تھیں۔ سب لڑکے لڑکیوں کو دانیہ اور ہادی کی ہر پرفارمنس کا انتظار تھا۔ یونی کا گراؤنڈ پوری طرح بھر چکا تھا، لوگ دیوانے تھے ان دونوں کی دوستی کے، ان کی کیمسٹری کے۔ پوری یونی میں وہ دونوں اپنی دوستی، اپنے گانوں کی وجہ سے مشہور تھے اور جانے جاتے تھے۔ جیسے دانیہ کا ٹائم ہادی کے بغیر نہیں گزرتا تھا، ویسے ہی ہادی بھی جب اکیلا ہوتا فوراً دانیہ کو ڈھونڈتا، مگر آج کل دونوں ہی اپنے دوسرے دوستوں کے پاس پائے جاتے، ہادی میر اور ویر کے پاس، جبکہ اس کو زیادہ تر لڑکوں میں دیکھ اب دانیہ ماہرو کے پاس ہی پائی جاتی تھی۔ اب بھی دانیہ ماہرو اور آئینے کا ہی انتظار کر رہی تھی اور ہاتھ رگڑ رہی تھی پریشانی سے جب اس نے بھیڑ میں سے ماہرو اور آئینے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ لپک کر ان کے پاس پہنچی۔ کہاں تھی تم دونوں؟ اتنا انتظار بھی کرواتا ہے کوئی؟ ہادی کب سے میرا انتظار کر رہا ہے اور میں تم دونوں کا۔ اس نے دونوں کو ایک ایک مکہ رسید کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر رہ گئی۔ تم تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو چشمش، دانیہ نے آئینے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جو سفید پاؤں کو چھوتی فراک میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی تعریف کرنے پر ماہ نے اس کے گال کھینچے جو شرم سے سرخ پڑ چکے تھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، تم دونوں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر دانیہ اور ماہرو نے ایک دوسرے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو لوز پینٹ شرٹ میں بھی موجود تھیں، اور پھر ایک دم کہکہ لگا کر ہنس دی۔ کیا میں نے اب ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ آئینہ خفگی سے بولی تو انہوں نے اسے گلے لگایا۔ سنو تم دونوں، اور فرنٹ پر بیٹھنا اور میری اچھی سی ویڈیو بنانا، دانیہ نے اترا کر کہا۔ وہ دونوں اسے دھکیلتی ہوئی اسٹیج پر لے گئی، جہاں ہادی پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے آنے پر ہاتھ یہاں سے خفگی سے دیکھنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ لیٹ ہو گئی ہے۔ دانیہ اور ماہرو بھاگ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتے گانے کا کہا۔ بہت ہی خوبصورت ترین دھن میں گانا شروع ہوا۔ ہادی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گٹار کو بجاتے گانے کو شروع کیا تھا۔
تمہیں دھڑکن ہی تجھ کو ہے پایا خدا سے۔ ہادی نے دانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کی آواز پر لڑکیاں پاگل ہوتی اونچی اونچی ہوٹنگ کرنے لگی تھی۔ کھا قسم یہ۔ دنیا نے ڈرم پر بیٹ بجاتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے ہادی کو کہا، تمہیں پہلے ہو تمہیں آخری ہو، جان لو یہ۔ ہادی پھر بولا، کیوں مان لوں میں؟ دانیہ نے بھی اسی انداز میں کہا، کچھ تو ہے تیری باتوں میں، کچھ تو ہے تیرے پیار کی ادا، پیار تیرا دیوانہ دیوانہ کرے، بے چین دل ہمیں چین سے جینے نہ دے، او ہو۔ ہادی نے اپنے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مسافر میں ہوں اور تم بھی۔ ہادی نے دانیہ کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا، تیری خاطر میں ہوں، خاطر ساتھ چل تو صحیح۔ دانیہ فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، راہیں جہاں بھی لے جائیں۔ وہ ایک دم پھر دانیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے بولا، یہ سفر ختم ہو نہ ہو نہیں ہے کوئی فکر۔ دانیہ نے اس کے ساتھ کندھا ٹکراتے ہوئے کہا، ماں نے فوراً اس سین کو کیپچر کیا تھا، کچھ نہیں ہے اس جہاں میں جو تم ہم سفر نہ بنے۔ ہادی نے دانیہ کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا تو دانیہ کی آنکھوں میں جگنو ٹمٹمانے لگے، پیار تیرا دیوانہ دیوانہ کرے۔ ہادی اور دانیہ دونوں ہاتھوں سے انگلیاں سر کر کے گرد گھماتے اور جھومتے ہوئے دیوانے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، بے چین دل ہمیں چین سے جینے نہ دے۔ دونوں ہاتھ دل پر پھیرتے ہوئے بولے۔ گراؤنڈ میں ایک سما سا بن چکا تھا، ہر کوئی چیخ چیخ کر ان کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ ماہرو کی نظریں صرف اور صرف دانیہ کے چہرے پر تھیں، جس کی آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھیں، جو شاید کسی اور کو تو نہیں نظر آ رہا تھا، مگر ماہرو جان چکی تھی کہ دانیہ کے دل میں کیا ہے، اور اب وہ اس کو چھیڑنے کا بری طرح ارادہ رکھتی تھی۔ گانے کا اہتمام بہت اچھی طرح ہوا تھا اور یقیناً گانا سب کو بہت پسند آیا تھا، جو ان کے چہروں سے ہی واضح تھا۔ دونوں پر پرزور تالیوں کی آواز میں نیچے اترے تھے۔ دانیہ جا کر اپنی دوست کے گلے لگ گئی تھی۔ آج اسے شاید خود بھی اپنے دل میں ہلچل محسوس ہو رہی تھی، مگر کیوں یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ انہیں یونیورسٹی میں ہی شام ہو چکی تھی، اب بھی ماہر کھانے کی ٹیبل پر جا کر کھانا ڈالنے لگی جب اس نے وہاں بہت رش دیکھا۔ اسے اتنا رش دیکھ کر کوفت ہوئی، مگر جب اس کی نظر شامیر پر پڑی تو اس کی کوفت زائل ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر شامیر کے کندھے پر دستک دے گئی۔ شامیر نے پلٹ کر دیکھا تو ٹھٹک کر رکا۔ کیا تم مجھے کھانا ڈال دو گے؟ مائنڈ نہ کرنا، اگر رش نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ کہتی، ماہرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں شامیر نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اسے آگے آنے کی جگہ دی۔ ماہرو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ وہ آگے آ کر کھانا خود ڈالے۔ شامیر ہرگز ایسا نہ کرتا، مگر شامیر کی شکی نظریں اسی پر تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شامیر کچھ غلط سوچے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ یہ بات ماہرو کو بہت بری لگی تھی۔ میں جب بھی تم سے کوئی بات کرتی ہوں تم آگے سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں چپ کر کے تم میرے پاس سے گزر جاتے ہو؟ کیا مجھے جواب دینا تم اپنی توہین سمجھتے ہو؟ ماہرو نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ وہ جانے انجانے میں شامیر کی ہستی کو شونوں کی زد میں دھکیل چکی تھی۔ شامیر کو لگا وہ جانتے بوجھتے اسے گونگا ہونے کا طعنہ دے رہی ہے، جبکہ وہ اسی بات سے انجان تھا کہ ماہر ابھی اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو گونگے ہونے کا طعنہ دینے کی؟ شامیر جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا ایک دم ماہر کی بات پر اشتعال میں آیا اور اسے بازو سے دبوچتے ہوئے ذرا سائڈ پر لے جا کر دھاڑا۔ شامیر کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ چکی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کون سا طعنہ دیا؟ ماں نے ناسمجھی سے کہا۔ او تو اب تم معصوم ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ تو کیا تم نہیں جانتی تھی کہ شامیر بھائی بول نہیں سکتے اور تم نے ان کی اسی بے بسی کا مذاق اڑایا ہے؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا منہ توڑ دیتا میں، مگر تم لڑکی ہو اس لیے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر آئندہ میرے بھائی کے آس پاس بھی چلتی پھرتی نظر آئیں تو زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اسے غصے سے دھکا دیتے ہوئے بولا۔ ماں نے جھٹکے سے شامیر کو دیکھا، جس کا چہرہ الگ ہی داستان بیان کر رہا تھا۔ شامیر، یار میں نہیں جانتی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، ورنہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ خدا کی قسم مجھے تو آج تک اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم بول نہیں سکتے۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ میری بات کا یقین کرو، آئی ایم سوری۔ اس نے نم آنکھوں سے شامیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جسے شامیر نے فوراً ہی جھٹکا تھا۔ شامیر اس کے آنسو پر پگھل گیا تھا، مگر شامیر نہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی کا محافظ تھا۔ دور رہو میرے بھائی سے، اس نے ماں کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ نیچے زمین پر گری، جس کے باعث اس کی ہتھیلیاں جھل گئی تھیں۔ اس کی ایک درد بھری آہ پر شامیر فوراً اسے اٹھانے جھکا تھا، مگر شامیر اسے دھکیلتے ہوئے لے گیا۔ شامیر میری بات تو سنو ایک بار، میں سچ میں نہیں جانتی تھی۔ مگر شامیر نے شامیر کو اس کی ایک بھی بات نہ سننے دی اور وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے جب ایک لڑکی کی دردناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ سارے اس طرف کو بھاگے تھے۔
جلدی کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ وہاں سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا۔ شامر نے فوراً پریشانی سے شاویر کے بازو کو جھٹکا دیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہاں اس جگہ پر کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ تھی، بلکہ ماہا تھی۔ شاویر نے فوراً ماہا کا اشارہ سمجھتے اس لڑکے سے پوچھا تھا، کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ماہرو کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس پر۔ اس لڑکے کا اتنا کہنا تھا کہ شامیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا، جبکہ شاویر کا بھی دل رکا تھا۔ شاویر نے شامیر کو بمشکل اٹھایا اور وہ دونوں وہاں لپکے تھے جہاں دانیہ اور آئینہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شامیر کو لگا وہ زندگی بھر سانس نہیں لے پائے گا۔ پارٹ 2 کے لیے 50 کمنٹس کریں اور چینل سبسکرائب کریں پلیز۔ اگر ٹارگٹ آج ہی پورا ہو گیا تو نیکسٹ پارٹ کل ہی آ جائے گا۔ تھینک یو۔